بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16 اردو جماعت دوم، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صرف سنانے کا سبق ہے، کہانی ٹائپ ایک سبق ہے، اس میں کوئی مشق نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں یہ تصویر کس کی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی تصویر دکھا کر پوچھیں یہ جو ہمارے پاس کتاب کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر علامہ محمد اقبال کی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں کے لیے مشہور دعا بتائیں۔ ان کی جو مشہور دعا تھی وہ کون سی تھی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ ان کی مشہور دعا تھی بچوں کے لیے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آج 9 نومبر ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن۔ پیدائش مطلب جس دن انسان پیدا ہوتا ہے۔ دادا جان نے بچوں سے کہا آؤ بچوں، آج ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان، علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، کیا آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے؟ دادا جان بچوں سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ کمال، دادا جان ہم نے اپنی کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی پڑھی ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے غم خواری کرنا۔ دادا جان یہ بہت اچھی نظم ہے، ذرا بتائیں کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے کیا بات کہی ہے؟ کمال، اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے۔ ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا۔ اداس کا مطلب غمگین ہونا۔ اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچا آیا۔ دادا جان، جی بیٹا، اس نظم میں علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ سائمہ، دادا جان ہماری کتاب میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پہاڑ اور گلہری ہے۔ دادا جان، واہ، یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے۔ سائمہ بیٹی، وہ قصہ تو سنائے ذرا۔ سائمہ، ایک پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ تم ایک چھوٹے سے اور معمولی جانور ہو، جبکہ میں بڑا اور شاندار پہاڑ ہوں۔ اس پر گلہری اسے جواب دیتی ہے کہ خیر میں چھوٹی ہی صحیح، لیکن تم ذرا یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دو۔ دادا جان، جی بیٹی۔ گلہری پہاڑ کا خوب مقابلہ کرتی ہے، پہاڑ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے یہ بھی نصیحت کی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کمال، دادا جان ایک سوال ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا تھا، پھر وہ ایک چھوٹی سی گلہری کے سامنے کیسے خاموش ہو گیا؟ دادا جان، بیٹا تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا، گلہری چھوٹی ہے مگر حرکت کر سکتی ہے۔ حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے۔ ساکن مطلب جو حرکت نہ کرتی ہو، ایک ہی جگہ پر ہو۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کمال، دادا جان ہماری استانی نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی تھی۔ دادا جان، آپ کی استانی نے درست بتایا، مسلمان غلام تھے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی،
مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا۔ اس لیے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ بچوں نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ پہلا سوال ہے، بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے؟ بلبل اور جگنو کا قصہ علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی میں بیان ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پہاڑ اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے؟ نظم پہاڑ اور گلہری کا پیغام یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، وہی دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور اس نظم میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہوتی، وہ جتنی بھی چھوٹی ہو لیکن وہ نکمی نہیں ہوتی، اور بنانے والے نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ سمجھیں اور بتائیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سوالات ہیں، ان سوالات کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ علامہ اقبال کی ساری نظمیں ہی مشہور ہیں اور کچھ زیادہ ہی مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک نظم ہے گائے اور بکری۔ جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ جگنو نے اندھیرے میں بلبل کو اپنی روشنی میں گھونسلے تک پہنچایا۔ گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ گلہری نے پہاڑ سے چھالیاں توڑنے کا کہا تو پہاڑ خاموش ہو گیا، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ چھالیاں بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس طرح گلہری جو ہے وہ پہاڑ سے بازی لے گئی۔ اگلا سوال ہے، علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی دنیا میں ترقی پاتے ہیں۔ آخری سوال ہے، ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی، آزادی کی تعلیم دی، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا، اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال سبق ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، شکریہ۔